اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 10 گناہ بھی ختم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ ابھی ذبح نہیں کیا، ابھی تو صرف نکلا ہے، ابھی تیرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرنی ہے، فرمایا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر غور کریں، فرمایا جب جا کے وہ گفتگو کرتا ہے، نہیں بھائی تم اتنے لے لو، نہیں بھائی تم اتنے لے لو، نہیں اتنے ٹھیک ہیں، فرمایا جب یہ کلام کرتا ہے تو اس کا کلام جو ہے وہ تسبیح بن جاتا ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب وہ بندہ جانور خریدنے کے لیے پیسے دے دیتا ہے، اب مجھے بتائیں کتنے کو درہم بنتے ہیں؟ کسی کا 200 بن جاتا ہوگا، کسی کا 500 بن جاتا ہوگا، فرمایا جتنے بھی پیسے دیتا ہے، فرمایا ہر درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 700 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ جب تم ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹاتے ہو، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تیرے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ گوشت ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں نا؟ یا آپ نے کبھی دیکھا ہو فلاں بندہ فلاں جگہ پہ گوشت رکھ کے آیا وہ آسمان کی طرف اٹھ رہا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کس نے ہمارے خوف کی وجہ سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کس نے ہمارے لیے ہماری راہ کے اندر دیا ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں آپ جتنی مرضی بڑی سواری خرید لیں لیکن اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، سانسیں آپ کی رک گئی ہے، قبر کے اندر کسی سواری نے نہیں جانا، حشر کے اندر کسی سواری نے آپ کے پاس نہیں آنا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پہلا مرحلہ کس چیز کا ہے کہ تمہارے عملوں کو تولا جائے گا، فرمایا یہ جو قربانی تم اللہ کی وجہ سے کرتے ہو نا، فرمایا یہی قربانی کل قیامت والے دن تمہارے نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھی جائے گی، تمہارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی قربانی یہ جو تم کرتے ہو۔ اب مجھے بتائیں صرف اتنا بھی حضرت انسان کو پتہ لگ جائے نا کہ فلاں جگہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ معمولی سا خطرہ ہے، بندہ اس راہ پہ نہیں جاتا، لیکن کبھی آپ اندازہ کریں پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور نیچے آگ ہے، اور بندے کو یہ بھی پتہ ہو کہ میرے دامن میں کرتوت کون کون سے ہیں، کتنا خوفناک رستہ ہوگا، کتنی خوفناک راہ ہوگی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا اور قربانی قبول ہو جائے، فرمایا وہی قربانی اس کے لیے لائی جائے گی، اس پہ بیٹھ کے وہ پل صراط پار کر جائے گا۔ اور آپ مجھے بتائیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، وہ جو جانور قربان کرتے ہیں اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے، ہمیں بھی وجود عطا کیا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جانور کے ہر عضو کے بدلے جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب خود سوچے یہ نفع کا سودا ہے کہ نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ شرعی مسئلہ جو ہے عالم کا بتانا یہ حق ہوتا ہے۔ اب یہ ٹرینڈ چل چکا ہے جی، ایک گھر کے اندر صاحب نصاب 5 لوگ ہوتے ہیں، قربانی ایک بکرے کی جا رہی ہوتی ہے، بکرے کی صرف 1 قربانی ہے، گائے کی 7 قربانیاں، اونٹ کی 7 قربانیاں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو بندہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس جتنی رقم رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے اوپر تو یہ ہوتا ہے نا سال گزر جائے ہے، اس میں یہ نہیں ہے اگر بندہ قربانی کے ایام کے اندر بھی صاحب نصاب ہو جائے تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر 7 بندے ہیں ایک گھر کے اندر اور صرف آپ نے 1 بکرا لے لیا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا بکرے کی 1 قربانی ہوتی ہے، بقیہ جو لوگ ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے میرے پہ قربانی واجب ہے تو پھر کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو رب کی راہ کے اندر نہیں دیتے، پھر ان سے دوسرے طریقے سے لیا جاتا ہے۔ یقین جانیں وہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا اور پھر ساری زندگی نہیں وہ دیتا، فلاں جگہ میرے اتنے پیسے پھنس گئے ہیں، وہ ساری زندگی پھنسے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو نے رب کی راہ کے اندر نہیں نہ دیے پھر بندہ اس طرح دنیا کے اندر دیکھتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر اس نے اپنے لیے کیا سزا دیکھنی ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو صاحب اچھی قربانی کریں،
کیونکہ یہی ہمارے لیے سواریاں ہوں گی۔ صرف آخری روایت اس لیے آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کے اندر سکون اترے ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت والے دن لوگ نکلنے لگیں گے نا اپنی قبروں سے، فرمایا جو بندہ قربانی اس لیے کی ہوگی کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا وہی قربانی والا جانور اس کی قبر کے پاس ہوگا۔ وہ بندہ قبر سے نکل کے دیکھے گا، وہ کہے گا تیرے سے زیادہ خوبصورت جانور تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا میں وہ جانور ہوں جو تو نے اللہ کی راہ کے اندر دیا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا وہ یعنی کہ جانور قربانی کرنے والے کو یعنی کہ اپنے مالک کو اپنی پشت کے اوپر بٹھائے گا، زمین و آسمان کی سیر کرواتا ہوا رب کے عرش کے پاس لے جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں دنیا و آخرت کے اتنے فوائد ہیں، گوشت بھی ہم نے کھانا ہے، ٹھیک ہے، ہانڈیاں بھی ہم نے پکانی ہے، تو اس کی راہ کے اندر کیا ہے؟ بس وہ دیکھتا ہی ہے میرا بندہ میرے لیے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اور قربانی کا جانور یہاں پر تو چلو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے کوئی گھر کے اندر لے آیا ہو یا کسی نے رکھ لیا ہو، خوب پیار کرو ہے، اتنا پیار کرو۔ ہمارے قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ آپ کے بڑے مرید دین تھے، تو آپ پوچھا کرتے تھے آپ نے کیا لیا ہے، وہ کہتا تھا جی میں نے بکرا لیا ہے۔ دوسرے سے پوچھتا آپ نے کیا لیا، وہ کہتا تھا جی میں نے گائے لی ہے، تم نے اونٹ لیا، تو آپ کہتے تھے کل لے کے آنا۔ تو جب وہ لے کے آتے تھے نا آپ بڑا پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک مرید نے پوچھا، کہتا ہے حضور ہم لے کے آتے ہیں آپ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں پیار اس لیے کرتا ہوں ان سے، دیکھو تو صحیح یہ یار کے نام پہ قربان ہونے لگے، یار کے نام پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں بھی قبول فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔